اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین، نور ہدایت پروگرام کرنے کا کوئی مقصد ہے، مقصد یہی ہے کہ ہر گھر تک ہدایت کا نور پہنچے، ہر گھر تک قرآن کا فیضان پہنچے، ہر گھر تک اللہ کا فرمان پہنچے، ہر گھر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہنچے۔ اہل بیت عظام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم اس پیغام کو لے کر چلیں، صحابہ اکرام سے عقیدت کا اظہار، عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم اس پیغام کو لے کر چلیں۔ اور ہمارے ساتھ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی تشریف فرما ہوتی ہیں، نعت خواں حضرات بھی موجود ہوتے ہیں، جن سے ہم حضور کی ثنا سننے کی باقاعدہ سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ہم اس یقین کے ساتھ، ہم اس تمنا کے ساتھ، اس پرعزم عقیدے، پرعزم تمنا لیے ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیا پتہ کسی ایک غلام کی صدا بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائے، اس کی وجہ سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اور ناظرین اکرام، ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام جو ہمارے درمیان موجود ہیں، انبیاء اکرام کے وارث ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پھیلایا ہے وہ دین، اس کو سنبھالے ہوئے ہیں علماء اکرام، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں تاکہ صحبت سے ہم بہت کچھ سیکھ سکیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت جو کہ آج دوسری مرتبہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے حضرت سے ملاقات کر کے۔ حضرت بہت اچھے انداز کے مالک ہیں، بہت شفقت فرمانے والی شخصیت ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میری مراد محترم المقام حضرت علامہ مولانا پیر طریقت جناب سید محمد ارشد حسین ہاشمی کاظمی دامت برکاتہم العالیہ۔ بہت سی نسبتیں ہیں، کاظمی نسبت بھی ہے، قادری نسبت بھی ہے، اشرفی نسبت بھی ہے، یہ ساری نسبتیں ہیں، اور ساری نسبتیں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در پر جھاڑو دیتی ہیں، وہاں جا کر صفائی کرتی ہیں۔ یہ ساری نسبتیں وہیں سے تو سارا سلسلہ ملتا ہے، وہیں سے تو ساری چیزیں ملتی ہیں، تبھی تو یہ اولیاء اکرام دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ کس کے دلوں کی صفائی؟ اہل محبت کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے؟ آپ کی دعا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کی موجودگی میں گفتگو کرنا آسان نہیں ہے، کوشش کرتا ہوں ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت عزتیں عطا فرمائی ہیں، آپ بہت اچھی شخصیت ہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے یقیناً نور ہدایت میں رونق سی ہوگی، نور ہدایت میں ایک زینت ہے ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ۔ میں باقاعدہ اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ظاہر ہے جب ایک اللہ والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوں تو پھر موضوع بھی اولیاء اکرام سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے کہ اولیاء اکرام کی فضیلت، اولیاء اکرام کی شان کیا ہے۔ اولیاء اکرام یہ اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، باقاعدہ کہا گیا کہ خبردار، خاموش ہو کر پہلے سنو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یہی آج ہم علامہ صاحب سے، حضرت صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت یہ جو اللہ کے ولی ہیں جنہیں اللہ پاک نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے، کیا فرماتے ہیں اولیاء کرام کی شان کے حوالے سے؟ اولیاء کرام شان و عظمت، اولیاء کہتے اسے ہیں جس کے دل میں نبی سید عالم کی محبت کے دبا کچھ نہ ہو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور اولیاء کہتے اسے ہیں جو محمد وآل محبت سے مبدت رکھے۔ کیا مودت، محبت نہیں، عاشق سب ہوتے ہیں، مبدت رکھے، اہل بیت سے بھی اعلیٰ محبت کرے۔ اولیاء اللہ جو ہیں ان کی ساری زندگی اہل بیت و اطہار کی محبت میں گزری ہے، ان کی مبدت میں گزری ہے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اولیاء اللہ نبی سید عالم سے والہانہ محبت نہ کریں، اور اولیاء اللہ کی کوئی گھڑی نبی کی محبت سے خالی نہیں، اور وہ اطاعت کرتے ہیں نبی سید عالم کی، صحابہ کرام کی، اور اہل بیت و اطہار کی۔ کیونکہ اولیاء اللہ میں زیادہ تر جو سید الشاہ سادات، زیادہ تر ولی آپ دیکھیں گے تو اس میں سید زیادہ ملیں گے۔ حضرت خواجہ خواجہ ہند الولی عطا رسول خواجہ نواز رحمۃ اللہ علیہ،
داتا گنجبخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء سید ہیں، حضرت بابا فرید سید ہیں. یہ سید گھرانہ اللہ نے اہل بیت کو مرتبہ دیا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے کہ انا خاتم النبی لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور حضور کے دین کے وارث، دین متین کے وارث اب جو ہیں وہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین ہوں گے. اور یہ وہ عظمت و شان والے لوگ ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ دین متین کے وارث ہیں. اصل میں وارث جو ہیں اولیاء اللہ ہیں. بے شک صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد اگر قیامت تک کوئی وارث دین ہے، وارث ہے اس دین کا، تو اولیاء اللہ ہیں. اور یہ اولیاء اللہ کی جو ہے سب کی تمام اولیاء اللہ پہ توجہ و نگاہ جو ہے وہ اہل بیت و اطہار کی ہے، پنجتن کی ہے. یہ سب پنجتن کے شہداء ہیں، یہ مولا علی کے غلام ہیں. ولایت کی ابتدا جو ہے دنیا جب بنی تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو تخلیق کیا، اور محبوب کو تخلیق کیا، اور ولایت کو جو آغاز ہوا وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار سے. سبحان اللہ. ولیوں کے سرتاج، ولیوں کے بادشاہ، ولیوں کے امیر، ولیوں کے ابتدا سے لے کے انتہا تک. جب حضرت علی پیدا ہوئے تھے تو آپ ولی کامل تھے، آپ ولیوں کے سردار تھے. ہر نبی کے دور میں جتنے نیک لوگ اور ولی پیدا ہوئے ہیں وہ مولا کائنات کی محبت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. مولا کائنات کی محبت تمام اولیاء اللہ کے دل میں رہی ہے. آپ یقین مانیں، میں حضرت پہلے اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے، میں جب تک اہل بیت کی تھوڑی سی بات نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملتا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں اہل بیت کی شان میں. میدان کرب و بلا میں کیا واقعہ ہوا اور وہاں پر کیا معاملات ہوئے، تو دو شعر میں پڑھ کے آگے پھر بات کرتا ہوں. جی. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، خدا خود ان کا تھا وہ تھے خدا والے، خدا خود ان کا تھا وہ تھے خدا والے. اور حسین ابن علی کی میدان کربلا میں حسین ابن علی کی کیا کوئی مدد کر سکتا تھا، حسین ابن علی کی کیا کوئی مدد کر سکتا تھا، وہ خود مشکل کشاتے تھے مشکل کشا والے، وہ خود مشکل کشاتے تھے مشکل کشا والے. اور دوائے درد اسیاں میں میاں، دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، یہی مشہور ہے زمانے میں دارالشفا والے، یہی مشہور ہے زمانے میں دارالشفا والے، خدا خود ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. کسی نے حضرت سے پوچھا کہ وطن کیا ہے، حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے. عزیزان محترم، اولیاء اللہ کے مدارات پر آپ نے ہمیں دیکھا ہے کہ اتنا اجدام کیوں ہوتا ہے، اتنے زائرین کیوں ہوتے ہیں، مرد و خواتین بوڑھے بچوں کا رش ہوتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی جو مدار مبارک ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. اولیاء اللہ کے مدارات وہ اللہ کی نشانی ہے. عام قبر ہے وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے. حضور سیدنا غوث العظم بڑے پیر دستگیر کے روضہ مبارک بغداد شریف میں ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے ہر گھڑی ان کے مدارات پر، چاہے بابا فرید گنج شکر ہو، داتا گنجبخش علی اجمیری ہو، خواجہ غریب نواز ہو، یا محبوب الہی ہوں، صابر پاک کلگر ہوں، یا میرے مخدوم محبوب یزدانی غوث العالم ہوں. آپ کی مدارات جو ہیں مرکز تجلیات ہیں، اور دنیا کے تمام متاثرین، دنیا کے تمام غمزدہ، دنیا کے تمام حاجت مند ان اولیاء اللہ کے مدارات پہ جا کر اپنے دل کو سکون پاتے ہیں. ایسے ہی بالکل یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. اولیاء اللہ کے مدارات میں جا کر آپ کچھ لمحے وہاں گزاریں
اور وہاں پر فاتحہ خوانی کریں. آپ یقین مانیے جب وہاں سے آپ جاتے خالی ہیں آئیں گے جھولیاں بھر کے آئیں گے اور دلوں کو سکون و راحت ملے. بالکل، اگر دل آپ کا سکون چاہتا ہے تو بارگاہ خداوندی کے ان نیک بندے کہ جنہوں نے پوری پوری رات عبادات کی ہیں، پوری پوری رات جاگ کر عبادات کی ہیں، الحمدللہ. وہاں سے آپ کو روحانی سکون ملتا ہے. کسی بھی درگاہ میں چلے جائیں، ہاں اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، علماء کرام کیا فرماتے ہیں. ہم شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ساری چیزیں کریں گے تو یقیناً روحانیت بھی ملے گی. بہت سے لوگ حضرت مزارات پر جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ماتھا ٹیکتے ہیں، یہ ساری چیزیں. میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اس کا میں مختصر سا عرض کر دوں کہ ہمارے علماء اکرام اہل سنت والجماعت کے جتنے علماء اکرام ہیں، اعلیٰ حضرت خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی اس پر فتویٰ دیا ہے کہ جو بھی سجدہ کرتا ہے سجدہ بالکل حرام ہے، اس طرح اگر اس نیت کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ سجدہ صرف خدا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے. اچھا حضرت، آپ کے نام کے ساتھ اتنی نسبتیں ہیں، میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا. کاظمی بھی، قادری بھی، اشرفی بھی اور چشتی بھی، بہت سی آپ کے چشتی نہیں، اچھا انڈرسٹوڈ ہے لیکن لکھتے نہیں ہیں، لیکن نسبتیں بہت زیادہ ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ سلسلہ اشرفیہ جو ہے، میں سلسلہ اشرفیہ کی 2 گدیاں ہیں. ایک ہے کچھوچا شریف جو مرکز تجلیات ہے مخدوم پاک کا، اور دوسرا ہے رائے بریلی شریف. میرے مرشد پاک رائے بریلی کے تھے حضرت نعیم اشرف علیہ جلوی جیلانی، سجاد نشین رائے بریلی شریف علیہ رحمۃ الرضوان. میں وہاں سے مرید ہوں اور خلافت دونوں گدیوں سے مجھے، ٹھیک ہے، اس لیے میں اشرفی کو نسبت لگاتا ہوں. میرے مخدوم کو 638 سال جو میرے جد امجد ہیں ان کی عرس ابھی بنایا گیا ہے. 638واں سالہ عرس تھا جو پوری دنیا بھر میں منایا گیا. اور مخدوم محبوب یزدانی غوث العالم شخصیت ہیں، حضور غوث اعظم کی اولاد ہیں، اور آپ دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں. اس دنیا میں بھی آپ سمنا کے بادشاہ تھے. حضرت خضر علیہ السلام کے آپ نے مشورے پر، اللہ کے احکام پر آپ نے اپنی سلطنت کو دنیا کی ٹھکرایا اور آپ نے دنیا کی فقری اختیار کی، اور وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے آپ ہندوستان تشریف لائے. اور ہندوستان میں آج ان کے مرکز ہے یو پی امبیڈ نگر کچھوچا شریف، یہ میرے مخدوم کا مرکز ہے. اچھا، یہ جو نسبت ہماری اشرفی ہے. کاظمی حضرت موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں، ساتویں امام کے ہم اولاد ہیں، ان کی نسبت ہے. وہ بڑے ہستیاں ہیں، ہم تو ان کے قدموں کے خاک ہیں، اور ان کے خاک رہنا بھی ہمارے بہتر ہے. موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں، اس لیے کاظمی لکھتے ہیں. ہاشمی خاندان مشہور بنو ہاشم سے ہمارے سید کا تعلق ہے. میرے دادا حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولادوں میں تھے، اور میری دادی حضور حضرت حسین علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں. تو اسی لیے ہم نسبت لکھتے ہیں، ہاشمی لکھتے ہیں، قادمی لکھتے ہیں. القادری اس لکھتے ہیں کہ ہم 2014 میں جب گئے تھے وہاں پر بغداد شریف، تو وہاں پر حضرت شیخ ابا ہاشم الگیلانی عربی نے کہا کہ میرے ہاتھ سے مرید ہو جاؤ. ہم نے کہا مرید تو ہوں میں. تو پھر انہوں نے کہا، مجھے دیکھا، کہا کہ خلافت لے لو، تو مجھے خلافت انہوں نے دی 2014 میں. تو القادری لکھتا ہوں میں، یہ نسبت کی وجہ. ماشاء اللہ، دیکھیں یہ نسبتوں کی باتیں، اور یقیناً ہر نسبت سے ہمیں فیضان ملتا ہے. اگر فیضان لینے والا بندہ ہو تو فیضان بڑا ملتا ہے. اچھا حضرت، آپ نے اپنی زندگی کے اندر یقیناً مختلف اولیاء اکرام کے در کی خدمت کی، آپ نے مختلف اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضریاں دیتے رہے آپ الحمدللہ. تو آپ کو قلبی سکون سب جگہ ملتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسی درگاہ ہوگی جہاں سے ایک آپ کو وابستگی ہے، قلبی سکون ملتا ہے. میں چاہوں گا ناظرین سے شیئر کیا جائے. میں الحمدللہ جہاں جاتا ہوں ہر جگہ اللہ کے ولی کا فیضان بٹ رہا ہے مرکز تجلیات سے. کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش میری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جو سکون و راحت مجھے ملا ہے وہ ہر مزار پہ ہے. کہ وہاں کی بات ہے عجیب بات ہے. 32 سال عرس میں، 32 سال بدن 32 جو گزر گیا 32 سال عرس میں میری حاضری زیادہ لگاتار ماشاءاللہ. لگاتار 33واں سال ہے تو تیاری کر رہا ہوں. اور 24-25 اگست 24-25 اگست مجھے بھی ساتھ شفقت فرماتے ہوئے لے جائیں کیا آپ تو مطلب روحانیت 33 سال سے لے رہے ہیں، کیا بات ہے. اور دوسرا داتا صاحب وہ مقام ہے کہ جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، بابا فرید رحمت اللہ علیہ، بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء محفل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد کے ساتھ حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری دی. اور میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ اپنے مرشد ایک کوس پہلے آپ نے نالین کو اتار کر آپ نے ہاتھ میں رکھا اور پیدل وہاں پر فیض عالم کی بارگاہ میں گئے. اور ایک دفعہ تو کمال ہوا
کہ عرس میں گئے حضرت، اور میں بھی ساتھ میں تھا، حضرت نے جوتی ایک کوس پہلے اتاری اور گھٹنے کے بل حضور فیض عالم کی بارگاہ میں گئے. یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. اب فرما کون رہے ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرما رہے ہیں. تو داتا صاحب بڑی عظمت و شان والے ہیں. صرف 5 واسطوں سے مولا کائنات کے صاحبزاد ہیں. نسبت علی ہے، علی کی لال ہیں، اور ان کے روزوں کی تجلیات ایسی ہیں کہ وہاں سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا بنتا. فیض بٹ رہا ہے. آپ وہاں رات کی تاریخ میں نماز تہجد کے لیے جائیں اور 2 رکعت نماز تہجد ادا کریں ان کی مسجد میں، اور پھر دادا صاحب کے روزے پہ آئیں فجر سے پہلے، اور آ کے وہاں پر آپ جو ہے نا گوشہ نشین اختیار کریں اور توجہ کریں. آپ یقین مانیے کہ فیض عالم کا دیدار بھی ہوگا، ان کی روحانیت کے آپ چشمے سے بھی سیراب ہوں گے. سبحان اللہ، کیا فیض عالم کی بات. سبحان اللہ. فیض عالم کے بعد مجھے دوسری جو درگاہ ہے بابا فرید بچوں رحمۃ اللہ علیہ، میں جب تک مدینے کی حاضری جب جو نہیں ہوتی اور کئی 2-3 سال ہو جاتے ہیں تو وہاں جا کے میں رات قیام کرتا ہوں اور بابا صاحب سے کہتا حضور ہمارا ویزا لگا دیجیے. مدینے کو 3 سال کی قربت ہوئی ہے، وہاں سے دوری ہو گئی ہے اور حاضری ہو نہیں رہی ہے، انتظام ہو نہیں رہے ہیں. آپ یقین مانیے وہاں سے واپسی آتا ہوں ودن 3 منتھ مجھے مدینے کے بلاوا جاتا ہے. بابا صاحب کا روزہ وہ روزہ ہے جہاں پر مدینے کا ویزا لگتا ہے. جس کی مدینے کی حاضری نہ ہو بابا صاحب کے در پر جائے اور وہاں پر دعا مانگے رات کے ٹائم، اور اس کی حاضری اگر 2-3 مہینے میں نہ ہو تو فقیر کو آ کے پکڑ لے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر کی بارگاہ میں پاک بدن شریف. لیکن حضرت کہا جاتا ہے کہ چھوٹا مدینہ ویسے لوگ کہتے ہیں داتا صاحب کے مزار شریف کو کہتے ہیں کہ جس کو مدینے کی حاضری چاہیے داتا صاحب چلے جائیں، لیکن مدینے کی حاضری چاہیے داتا صاحب کے پاس کچھ اور ہے، کچھ اور ساری کائنات کی دولت وہاں ملتی ہے. اولیاء اللہ وہاں پہ آئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے وہاں ضلع کاٹا ہے، غریب نواز ضلع کاٹا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے، شیخ فاروق سرندی رحمۃ اللہ تشریف لائے وہاں پر، خواجہ نظام الدین اولیاء آئے، محبوب الہی آئے، صابر پاک کلیر آئے، مخدوم محبوب یزدانی آئے. وہاں بڑے اولیاء اللہ کا اجماع رہا ہے. آج بھی اولیاء اللہ کی ارواحیں آتی ہیں اور ان کی جسمانی طور پہ تشریف لاتے ہیں. بے شک اولیاء اللہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو مدینے کے علاوہ تمام مشکلات حل ہوتی ہیں. لیکن مدینے شریف کا ویزا کسی کی حاضری نہ ہو رہی ہو تو حضور خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس شہزادے حضرت بابا فرید بچوں شکر رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں جائے اور رات میں کچھ تخلیہ وقت گزارے اور 2 قطرے آپ سے گرا کے حضور سے کہے کہ سرکار میں مدینے جانا چاہتا ہوں، مدینے کا ویزا لگ جائے. خدا کی قسم اس دربار پروقار سے مدینے کی ویزا لگتا ہے. سبحان اللہ. جس کی مدینہ جانے کی تڑپ ہو بابا صاحب کے روزے پہ جائے. بابا صاحب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہیں، فاروقی ہیں، اور آپ سید بھی ہیں اور ان کی اولادوں میں سے ہیں. آپ کی نسبت ان کی والدہ کے سیدوں کی ہے تو سید ہیں، تو آپ کی بڑی ہستی ہے اور آپ نے مرشد کی بڑی خدمت کی ہے. ایک واقعہ اگر کہیں وقت ہے تو میں 1 منٹ میں وہ سنا دوں. حضرت جی 1 منٹ ہے ہمارے پاس. جی دہلی میں آپ کا قیام تھا حضرت، تو نوجوان تھے آپ جیسے نوجوان تھے بابا صاحب. تو بابا صاحب پر وہاں کے ہندوؤں نے الزام لگایا کہ یہ فرید الدین، جب کوئی ہندو اگر فرید الدین کو دیکھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے. کچھ کہتے نہیں ہے، وہ ان کو دیکھتے ہی ان کے چہرے کے دیدار سے ہی وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو انہوں نے انگریز کی عدالت پہ کیس کر دیا کہ بھائی ایک یہاں مسلمان ہے، وہ جادوگر ہے، اس کو چہرے کو جو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کو ظاہر ہے گرفتار کیا جائے. عدالت نے بولا ٹھیک ہے لایا جائے. عدالت میں لایا گیا تو آپ کو کالا نقاب پہنا دیا گیا. تو جج نے کہا انگریز نے کہ چہرہ کھولو. یہ ہے فرید الدین. کہا کہ چہرہ کھولیں گے تو آپ بھی مسلمان ہو جائیں گے، آپ کو سزا دیں اور بند کریں. کہا کہ ایسا میری لاء نے ایسا کہا نہیں ہے. بغیر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس پر الزام ہے اس کے چہرے کو دیکھا جائے. جب ان کے نقاب کو ہٹایا گیا بابا صاحب کے تو انگریز جج کھڑا ہو گیا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بابا صاحب کو آپ نے باعزت بری کیا اور اس کیس کو فارغ کیا اور کلمہ پڑھ کے جج خود مسلمان ہو گئے. بابا صاحب گھر گئے. بابا صاحب آخری بات ہے، بابا صاحب گھر گئے، اپنے والدہ سے کہا بیٹا کہاں رہے 3 دن 4 دن. والدہ جائے، والدہ فرماتی ہے کہ اما جان آپ کے بیٹے کے بڑے تچے ہیں، فرید نے بڑا تہلکہ مچا دیا ہے دہلی کے اندر. کہا بیٹا تیرے اس میں کیا کمال ہے؟
والدہ کہتی ہے بیٹا تیرا اس پہ کیا کمال ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ واہ واہ، جب تو سبحان میرے شکم میں تھا میں نے اللہ دعا کی اللہ میرے شکم سے جو اولاد آنے والی ہے وہ ایسی ہو کہ ہندو دیکھے تو کلمہ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، آج جو سبحان کلمہ اللہ، پڑھ رہے ہیں تیری ماں کی دعاؤں سے پڑھ سبحان رہے ہیں۔ اللہ، کیا اللہ بات تعالیٰ ہے۔ ہم سے پر رحم فرمائے آمین۔ اور بابا صاحب کے اور داتا صاحب کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال آمین فرمائے۔ آمین، بہت بہت وآخر شکریہ، دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین، بہت بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا، اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب آپ سب سے گزارش، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔